رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. ہمارا موضوع علوم القرآن ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا انزلہ بعلمہ، کہ ہم نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے علم کا مظہر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنی وسعت والا ہے اس کا تذکرہ خود قرآن نے کرتے ہوئے کہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. تو یہ اللہ کے علم کی وسعت کا معاملہ ہے کہ یہ بحر ناپیدا کنار ہے. تمام انسان اور جنات مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے جب ہم علوم القرآن کا لفظ بولتے ہیں تو بظاہر ذہن کا تبادر اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ وہ تمام علوم جو کسی نہ کسی درجے میں قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام اس کے تحت داخل ہیں. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو اس اعتبار سے لغت عرب سے جتنے علوم بھی تعلق رکھتے ہیں تمام علوم عربیہ وہ علوم القرآن کے تحت داخل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ علم الصرف ہو، چاہے علم النحو ہو، چاہے علم الاشتقاق ہو، اور اس کے ساتھ فصاحت و بلاغت کے تمام علوم، علم المعانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے. دوسری طرف قرآن مجید کا اصل مقصود انسانیت کی ہدایت ہے. اس اعتبار سے جتنے بھی دینی اور شرعی علوم ہیں وہ بھی علوم القرآن کا مصداق بنیں گے. اب چاہے ہم ان کو علم الاحکام کہیں، علم الفقہ کہیں، یا علم الحدیث ہو، علم الروایات ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام علوم دینیہ اور تمام علوم شرعیہ بھی اس اعتبار سے قرآن مجید کے علوم کا حصہ ہے. السلام علیکم. میں سب کے مائک بند کر دیتا ہوں، پھر آپ کا مائک چالو کرنا. مائک کھول لیں آپ. جی اب تک جو کچھ کہا گیا وہ سنا. چیٹ سے جواب دے دیں احباب، چیٹ سے جواب دے دیں کیونکہ مائک بہت سارے احباب اپنے آس پاس آواز ہو رہی ہے چالو رکھ رہا ہے.
جی اب تک کی گفتگو آپ حضرات نے سنی؟ جی ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ تمام علوم جو کسی نہ کسی درجے میں قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں، تمام علوم عربیہ، تمام علوم دینیہ، تمام علوم شرعیہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید نے چونکہ دنیا کا بھی تعارف کرایا ہے، اس کے حقائق کو بیان کیا ہے، یا اپنے قدرت کے مظاہر کو ذکر کرتے ہوئے آسمان کا، زمین کا، چاند کا، سورج کا اور کائنات کی مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے علم الفلکیات ہے، علم الحساب ہے وغیرہ، یہ تمام جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں وہ بھی قرآن مجید سے متعلق ہو سکتے ہیں. اور اسی بنیاد پر کسی نے کہا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. بعد نے اس کو حضرت علی کی طرف منسوب کیا ہے، کسی نے اس کو عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ امام غزالی کا قول ہے. بہرحال قائل کا علم نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے علم کا مظہر ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس اعتبار سے یہ بالکل درست ہے کہ قرآن مجید میں جتنے علوم ہیں اور قرآن مجید سے جتنے علوم متعلق ہیں ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات کہی ہے، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے، جتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے، دہرایا جائے، وہ کوہنا نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، طبیعت میں اس سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی، اس کے عجائبات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور اس کے راوی حارث اعور ہیں. سند کے اعتبار سے روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس کے مضمون کی تائید دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ اسی طرح کا مضمون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے. تو یہ قرآن مجید کے علوم کا حال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم علوم القرآن کا لفظ ایک فن کی حیثیت سے بولتے ہیں تو یہ ہر قسم کے علوم جن کا قرآن مجید سے تعلق ہے یا کسی نہ کسی درجے میں وہ قرآن مجید سے منسلک ہیں، وہ تمام مراد نہیں ہوتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آج اپنے اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمے کے قرآن مجید کے علوم کا، علوم القرآن کا تعارف ہم سمجھیں، پیش کیا جائے، اور علوم القرآن کا کہیے کہ مقدمۃ العلم ہم اس کو جان لیں، تاکہ اس کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے اگلے مباحث کا تعین آسان ہو. علوم القرآن کے لیے بطور مقدمے کے ہمیں اس مجلس میں جن چیزوں کو پیش کرنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے علوم القرآن کی حد اضافی، حد لقبی، علوم القرآن کا مصداق، اور علوم القرآن کی تدوین
اور اس کے مختلف مراحل اور اس پر لکھی جانے والی کتابوں کا مختصر تذکرہ۔ کوشش کریں گے کہ اس مجلس میں انشاءاللہ یہ تمام گفتگو ہو جائے تاکہ آئندہ محاضرات میں ہمارے لیے دیگر اہم مباحث کا احاطہ کرنا آسان ہو۔ علوم القرآن یہ دو لفظ ہیں۔ علوم علم کی جمع ہے۔ علم عربی کے اعتبار سے فہم اور معرفت کا مترادف ہے، اور ہم اپنی زبان میں جاننے سے یا دانستن سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہی اس کا لغوی مفہوم ہے۔ اور ایک رائے کے اعتبار سے یہ قطع اور جزم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یا تو مطلق جاننا، کسی چیز کو سمجھ لینا، کسی چیز کی معرفت حاصل کر لینا، یا کسی چیز کا یقین حاصل ہونا، جزم اور مکمل ادراک کا حاصل ہو جانا، یہ علم کی لغوی حقیقت ہے اور یہ جہل کی نقیض ہے۔ عرف میں جب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے صاحب قاموس کے مطابق ادراک الشیء بحقیقتہ یا ادراک الحکم علی الشیء مراد لیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا۔ مثلا یہ کہا جائے کہ علمت ھذا الکتاب، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، اس کا مؤلف کون ہے، ان تمام حقیقت کا میں نے ادراک کر لیا۔ علمت زیدن، میں زید کو جانتا ہوں، تو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون ہے، کس کا لڑکا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا عرفی مقام کیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ یا کسی شے پر حکم کا ادراک، علمت زیدن عالما، زید کے عالم ہونے کا میں نے ادراک کر لیا، یعنی زید کے تعلق سے اس حکم کا میں ادراک کر چکا ہوں کہ وہ صفت علم سے متصف ہے۔ تو نفس شے کی حقیقت کا ادراک کر لینا یا شے کے کسی حکم کا ادراک کر لینا، یہ ہے علم کی حقیقت۔ پھر مختلف اصطلاحات کے اعتبار سے یہ علم کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حکماء اور مناطقہ کے یہاں ہم نے مرقات میں مختلف تعریفیں پڑھی ہوں گی۔ صورت الشیء الحاصلہ فی العقل، یا حصول صورت الشیء فی العقل، یا تعلق النفس بالشیء علی جہت انکشافہ۔ یہ معمولی فرق کے ساتھ علم کی اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی گئی ہے۔ البتہ مناطقہ اور حکماء کے یہاں محقق قول کے اعتبار سے صورت الشیء الحاصلہ فی العقل ہی کا نام علم ہے، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرے یا اپنی قوت لامسہ کے ذریعے کسی چیز کا لمس کرے، یعنی چھو کر کسی چیز کو جانے، یا سن کر کسی چیز کو معلوم کرے، یا اپنی زبان سے چکھ کر، ناک سے سن کر کسی چیز کو معلوم کرے، یعنی انسان کے جو حواس ظاہرہ ہیں، جب یہ حواس ظاہرہ کسی شے کا ادراک کر لیتے ہیں، کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ذہن میں، دماغ میں، عقل میں اس چیز کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ عقل میں حاصل ہونے والی صورت کا نام علم ہے۔ کہ مثلا میں نے دہلی کی جامع مسجد کو دیکھا، اب جس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تو وہ میرا مشاہدہ ہے،
لیکن میں وہاں سے ہٹ گیا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اس مشاہدے اور دیکھنے کے نتیجے میں میرے ذہن و دماغ میں اس کی ایک تصویر بیٹھ گئی، تو یہ ہے دہلی کی جامع مسجد کا علم۔ تو اس کو مناطقہ علم کہتے ہیں، صورت الشیء الحاصلہ بالعقل۔ اور ہمارے متکلمین اہل کلام وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، صفت یتجلی بها الامر لمن قامت به، یا یوں تعریف کرتے ہیں کہ صفت توجب لمحلها تمییزا لا يحتمل النقیض، کہ یہ علم ایک ایسی باطنی صفت کا یا کہیے کہ باطنی قوت کا نام ہے کہ جس صفت کے نتیجے میں انسان کے لیے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے۔ صفت یتجلی بها الامر لمن قامت به، یہ صفت جس کے ساتھ قائم ہے وہ صفت اس شخص کے لیے کسی چیز کو واضح کر دے، منکشف کر دے۔ تو یہ جو باطنی صفت ہے اور حس ہے یا قوت ہے، وہ جو اشیاء کا ادراک کرتی ہے یا اس کی اشیاء کے حقائق کو منکشف کرتی ہے، اس باطنی صفت کا نام ہے علم۔ اسی کو بعض نے نور سے تعبیر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اشیاء باہم ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ صفت توجب لمحلها تمییزا لا يحتمل النقیض۔ ویسے دیکھا جائے تو معال اور انجام کے اعتبار سے چاہے مناطقہ اور حکمہ کی تعریف ہو یا دوسری طرف متکلمین کی تعریف ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حکمہ یا مناطقہ وہ مشاہدے یا سماع یا کسی بھی حس کے ذریعے حاصل ہونے والی صورت کو علم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کسی شے کی کوئی صورت انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو وہ چیز اس کے لیے واضح ہو جائے گی، اور ایسی واضح ہو جائے گی کہ پھر وہ دوسری اشیاء سے ممتاز ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ انجام اور معال کے اعتبار سے ان تعریفات میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ علمی اور فنی لحاظ سے اس کا مصداق کو متعین کرنے میں ان میں معمولی اختلاف ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے علم کی حقیقت۔ غالباً سمجھ میں آ رہی ہوگی بات، یا کوئی بات مشکل ہو رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آگے بڑھیں۔ جی مجھے انتظار ہے جواب کا۔ اچھا جی، تو یہ علم کی لغوی، عرفی اور بعض اہل فن کی اصطلاح کے اعتبار سے حقیقت کا بیان تھا۔ شریعت کی عام اصطلاح میں علم کا اطلاق اللہ کی معرفت پر ہوتا ہے، اس کی صفات اور اس کے افعال پر ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یا جب ہم علم کے حصول کے فضائل بیان کرتے ہیں، یا وہ قرآنی نصوص اور احادیثی نصوص جس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس سے وہ علم مراد ہے جو اللہ کی معرفت پر مشتمل ہو۔ تو اللہ کی معرفت
اس کی صفات کی معرفت بندوں کے تعلق سے اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اس کے کردار، اس کے اخلاق کا جو مظاہرہ ہے اس کا ادراک، یہ علم کا مفہوم ہوتا ہے شریعت کی عام اصطلاح میں۔ اس سے آگے بڑھ کر اہل تدوین کے یہاں علم کا لفظ مسائل اور ابحاث کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ مسائل جو جہت واحدہ کے ساتھ منضبط ہوں، یعنی ایک موضوع کو سامنے رکھ کر یا ایک غرض کو سامنے رکھ کر اگر مسائل کو جمع کیا جائے، منضبط کیا جائے، تو وہ علم کہا جاتا ہے۔ گویا علم کا اطلاق اہل تدوین کے یہاں، اہل فن کے یہاں نفس مسائل پر ہوتا ہے، نفس ابحاث پر ہوتا ہے، اور اسی طرح ان ابحاث اور مسائل کے ادراک پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کے اندر مستقل ممارست کے نتیجے میں جو ملکہ پیدا ہو جائے اور اس ملکے سے ان معارف اور علوم کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اس ملکے پر بھی علم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ علم کے مختلف اطلاقات ہیں، لغت کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، اہل فن کی اصطلاحات کے اعتبار سے، اور اہل تدوین کے لحاظ سے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے لفظ کا، علوم القرآن، علوم القرآن یہ دوسرا لفظ قرآن کی حقیقت بھی مختلف اعتبار سے علماء نے اس کی تعریف کی ہے، اس کے لفظ کی تحقیق کی ہے۔ علوم القرآن پر جو کتابیں لکھی گئیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آ رہا ہے، ان کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لفظ قرآن کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے علماء کے کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ علم مرتجل ہے، یعنی یہ مشتق نہیں ہے، بلکہ ابتداءً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید سے موسوم کیا ہے۔ جیسے تورات ایک علم ہے اس کتاب کا جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل ایک علم ہے اس کتاب کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو ایسے ہی قرآن یہ اسم علم ہے، غیر مشتق ہے، اور یہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ خاص ہے جو نبی آخر الزماں پر نازل ہوا۔ ابن کثیر کی یہی رائے ہے، اور یہی امام شافعی سے منقول ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہی میرے نزدیک مختار ہے۔ لیکن دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے ایک بڑی جماعت کی کہ یہ مشتق ہے، لیکن پھر اس کے مشتق منہو کی تعین میں اختلاف ہے۔ کسی نے اس کو غیر محموز قرار دیا ہے تو کسی نے اس کو محموز قرار دیا ہے۔ جو حضرات اس کو غیر محموز قرار دیتے ہیں تو ان میں بعض نے یہ کہا کہ یہ قرنۃ الشیء بالشیء سے ماخوذ ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، لہذا قرانا یہ غیر محموز اس کی اصل ہے، اور قرآن مجید کی صورتیں باہم ملی ہوئی ہیں، آیات ایک دوسرے کے ساتھ منظم ہیں، وہ حروف اور کلمات کا مجموعہ ہے، اس مناسبت سے اس کو قرآن سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ رائے ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرائن سے مشتق ہے، یعنی غیر محموز ہونے ہی کی صورت میں دوسری رائے یہ منقول ہے کہ یہ قرائن سے مشتق ہے، اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آیات وہ ایک دوسرے کی قرین ہے،
یعنی ایک دوسرے پر صادق آتی ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں اور اپنے اسلوب میں اور مختلف قسم کے مضامین میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کا قرین ہے، اس لیے اس کو قرآن سے موسوم کیا گیا۔ یہ امام فرا کی رائے ہے۔ جن حضرات نے اس کو محموز قرار دیا ہے تو ان میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرات سے مشتق ہے، اور یہ بہت واضح ہے کہ قرأ یقرؤ کے معنی پڑھنا، اور چونکہ یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے ہر دور کے لیے، تو اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ گویا قرآن مصدر ہے مقروء کے معنی میں، اور یہ من باب تسمیت المفعول بالمصدر ہے، مصدر کے ذریعے مفعول کو موسوم کیا گیا ہے۔ یہی قول ابن جریر طبری کے نزدیک مختار ہے اور بہت واضح ہے۔ اس اشتقاق اور اس قول میں کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں ہے، اور عموماً ذہن کا تبادر بھی لفظ قرآن کو سننے کے ساتھ اسی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اکثر اہل علم کے نزدیک یہی راجح ہے اگر اس کو مشتق قرار دیا جائے۔ اور محموز قرار دینے کی صورت میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرؤن سے ماخوذ ہے، قرات سے نہیں بلکہ قرؤن سے، جس کے معنی ہے جمع کے، جمع کرنا۔ قرأت الماء فی الحوض ای جمعتہ، تو اس اعتبار سے یہ قرآن فعلان کے وزن پر صیغہ صفت ہے، اور پھر اس اعتبار سے اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں ابو عبید قاسم ابن سلام کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مختلف صورتوں کو جامع ہے، اس کتاب میں بہت سی صورتوں کو باہم جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے بعض علماء سے نقل کیا کہ اس کتاب کو قرآن سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ دیگر تمام کتب کی جامع ہے، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں تو اگرچہ ان کتابوں کے حاملین نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا، لیکن قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کا لب لباب اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ وہ اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اسی لیے قرآن جا بجا کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدی، کہ وہ ان امور کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلی کتابوں میں نازل ہو چکے تھے۔ قرآن نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے مہیمن۔ مہیمن کا لفظ بہت وسیع اور جامع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ قرآن دراصل ان تمام کتب سماویہ کی حفاظت کرنے والا ہے جو کتابیں لوگوں نے ضائع کر دی۔ کہ مہیمن حیمنت طیر سے ماخوذ ہے، کہ جس طرح پرندہ جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، تو جو کتابیں امتوں نے ضائع کر دی تھی قرآن مجید نے اس کی حفاظت کر لی۔ لہذا اب اگر توریت کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے یا دیگر صحائف سابقہ کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے گی تو اس کا مرجع بھی قرآن مجید ہوگا، کہ اگر قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تب تو وہ بات بالکل درست ہے، اور اگر قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے تو یقیناً غلط ہے، اور اگر قرآن نے اس سے سکوت اختیار کیا ہے تو پھر وہی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن اہل الکتاب، کہ اہل کتاب سے بیان کرو، ان کے واقعات کو لو، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم سکوت اختیار کریں گے، نہ تو اس کی تصدیق کے در پہ ہوں گے کہ واقعی یہ وہ بات ہے جو موسیٰ نے کہی یا موسیٰ کی کتاب میں آئی یا اور کوئی بات ہے، اور نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔
تو بہرحال اس اعتبار سے کہ یہ تمام کتب سماویہ کے ثمرے اور اس کے لب لباب کو جامع ہیں یا تمام علوم کو جامع ہیں، اس اعتبار سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ قرآن کی تحقیق کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عرف کا کہ عرف میں اور اصطلاح میں قرآن مجید کس کو کہا جائے گا، مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کی گئی ہے، حاصل تمام کا ایک ہی نکلتا ہے، کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته المنقول بالمتواتر المتحدى باقصر سورة من، کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہم تک بطریق تواتر پہنچا، اور جس کی تلاوت عبادت ہے اور جس کی ایک معمولی صورت کے ذریعے بھی چیلنج کیا گیا ہے، تحدی کی گئی ہے۔ یہ جو کچھ قیود لگائی گئی یہ دراصل قرآن مجید کا مصداق ممتاز ہو جائے، اور تعریف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے جس کو اہل مناطقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جامع معنی تعریف۔ کلام اللہ ظاہر ہے کہ اس سے کلام ملائکہ، کلام بشر، کلام جن یہ تمام خارج ہے، اور کلام اللہ وہ توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، اس لیے آگے کہا المنزل علی محمد کہ محمد پر نازل ہونے والی کتاب، اس سے دیگر کتب سماویہ نکل گئی، اور آگے جو باتیں کہی گئی ہیں المنقول بالمتواتر، تو یہ دراصل قرآن مجید کی جو قراءات شاذہ ہیں، یعنی جو کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے، لیکن ہم تک وہ بطور قرآن کے تواتر کے طریق سے نہیں پہنچی، تو اس لیے محققین کے نزدیک وہ قرآن کا مصداق نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ روایات اور احادیث کا مصداق کہا جائے گا۔ اور المتعبد بتلاوتی ہی، اس سے دراصل حدیث قدسی کو خارج کرنا ہے کہ حدیث قدسی وہ بھی اللہ کی جانب سے نبی پر نازل ہونے والا کلام ہے یا وہ معانی اور مفاہیم ہیں، لیکن اس کی تلاوت عبادت نہیں۔ عبادت نہ ہونا دو لحاظ سے، ایک تو اس لحاظ سے کہ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کی تلاوت سے نماز کی صحت ہوتی ہے، نماز کی صحت وہ اسی قرات پر موقوف ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز میں جو اہم العبادات بلکہ ام العبادات ہیں اس میں بطور قرات کے حدیث قدسی کی یا حدیث نبوی کی تلاوت کرے تو ظاہر ہے کہ قرات قرآن کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو اس سے حدیث قدسی کو خارج کرنا ہے۔ اور المتحدہ باقصر سورۃ منہ، اس سے بھی دراصل حدیث قدسی ہی کو خارج کرنا ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ وہاں مشہور قول کے مطابق الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، اور معانی، مضامین، مفاہیم وہ اللہ کی جانب سے القاء، الہام یا وحی کے ذریعے ہوتا ہے، بخلاف قرآن کے کہ وہاں الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں میں یہ فرق ہوا، اور اس فرق کی وجہ سے قرآن کے ذریعے تو چیلنج کیا گیا کہ اس تعبیر میں اور اس اسلوب میں دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بلکہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتی، لیکن وہاں الفاظ خود اللہ کے رسول کے گویا بشر کے الفاظ ہیں، لہذا اس طرح فصیح اور بلیغ الفاظ میں تعبیر ممکن ہے اور گویا اس کے ذریعے چیلنج نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عرفی حقیقت ہے۔ اسی کے ضمن میں جب حدیث قدسی کا تذکرہ آیا تو ہم ضمناً حدیث قدسی اور قرآن مجید یا حدیث قدسی اور حدیث نبوی
ان کے درمیان فرق بھی مختصر طور پر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ کئی اعتبار سے حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق کیا گیا ہے۔ ارے آواز آ رہی ہے، سب حاضر ہیں؟ جی جی، تو یہ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف ہے، اور اب ہم ضمناً یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حدیث قدسی اور قرآن مجید ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ علماء نے کئی اعتبار سے ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ اولاً تو یہ کہ قرآن مجید یہ قطعی الثبوت ہے، اس کے برخلاف احادیث قدسیہ ان کا قطعی الثبوت ہونا ضروری نہیں۔ عموماً احادیث قدسیہ وہ اخبار احاد کے قبیل سے، اور ہم جانتے ہیں کہ اخبار احاد ظنی ہے۔ ہاں، کوئی بھی خبر قطعی اس وقت بنتی ہے جبکہ وہ متواتر ہو، لیکن کیا کوئی خبر اور حدیث متواتر ہے یا نہیں، اولاً تو اسی میں اختلاف، اور اگر ہے بھی تو وہ معدود چند ہے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت، اس کی ہر صورت، اس کا ایک ایک کلمہ قطعی الثبوت ہے، بخلاف احادیث قدسیہ کے کہ وہ قطعی الثبوت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کا یعنی قرآن مجید اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی جائے گی، یعنی یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، یا فلاں کا کلام ہے، تو اس کی نسبت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف ہوگی، بخلاف احادیث قدسیہ کے کہ وہاں اللہ کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے اور رسول کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت انشاء، اور رسول کی طرف اس کی نسبت اخبار، یعنی اصل وہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس قول کے مطابق کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسیہ کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یا الفاظ نہ ہو تو کم سے کم مضامین اور معانی وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو نسبت انشاء کے لحاظ سے وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں احادیث قدسیہ، اور نسبت اخبار کے لحاظ سے رسول کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں کی طرف نسبت، اور قرآن میں فقط اللہ کی طرف نسبت ہے، اس اعتبار سے بھی فرق ہے۔ اور ایک فرق وہی جو تعریف میں کہا گیا کہ اس کی تلاوت عبادت ہے، اور عبادت میں ایک پہلو تو اس اعتبار سے کہ نماز کی صحت اسی پر موقوف، دوسرے یہ کہ جو مخصوص فضیلت آئی ہے کہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا تعلق فقط قرآن سے ہے، حدیث قدسیہ کو پڑھنے سے یہ ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک فرق یہ ہے کہ قرآن میں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، یعنی قرآن کے مفاہیم کو، مضامین کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بطور تفسیر کے تو ظاہر ہے کہ اپنے الفاظ میں یا دیگر تفسیر یا دیگر زبان میں اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن قرآن کو قرآن ہونے کی حیثیت سے دیگر الفاظ میں تعبیر کرنا یہ درست نہیں ہے، ورنہ وہ قرآن کہلائے گا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اس کی تفسیر کہلائے گی، وہ اس کا مفہوم کہلائے گا، بخلاف احادیث قدسیہ کے کہ راجح قول کے مطابق احادیث میں روایت بالمعنی جائز ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جن الفاظ میں، جن کلمات میں بیان کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بعینہ ہی انہی کلمات میں اس کو تعبیر کیا جائے،
وہاں اس کا مفہوم بیان کرنا اور اس مفہوم کو بیان کرنے کے ساتھ پھر اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ درست ہے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ البتہ اس کے اپنے شرائط ہیں، جو ایک الگ بحث ہے کہ روایت بالمعنی کن امور کی رعایت کرتے ہوئے جائز، لیکن بہرحال یہ ایک فرق ہے قرآن مجید میں اور احادیث قدسیہ میں۔ اسی طرح ایک بنیادی فرق ہے کہ قرآن مجید کا نزول وہ وحی جلی کے ذریعے ہوا ہے، وحی کی گفتگو بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، تو وحی جلی کے ذریعے ہوا، یعنی قرآن پورا کے پورا، اس کی تمام صورتیں اور صورتوں کی تمام آیات وہ وحی جلی کے ذریعے، یعنی حالت بیداری میں باقاعدہ جبریل کی آمد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کا نزول ہوا۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، بخلاف احادیث قدسیہ کے کہ اس کا نزول ضروری نہیں ہے کہ وحی جلی کے ذریعے ہوا ہو، بلکہ عموماً اس کا نزول الہام کے ذریعے یا فی المنام، یعنی وحی منامی کے ذریعے ہوا ہے، تو یہ بھی فرق ہے۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ راجح قول کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ اور معانی وہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور احادیث قدسیہ کے فقط معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ خود اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا گیا۔ اس فرق کے بعد پھر ہمیں حدیث نبوی میں اور احادیث قدسیہ میں بھی فرق معلوم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر احادیث نبویہ کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ کہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن کی شہادت ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو گویا جو کچھ بھی آپ نے کہا جس کو ہم احادیث کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ تو حدیث نبوی جس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت، کہ جو بھی یعنی جو قول، جو فعل اور جو تقریر اور جو صفت خلقی یا خلقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے اور آپ کے حوالے سے بیان کی جائیں، وہ تمام کے تمام احادیث کہلاتی۔ تو حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں یہ متعین ہے کہ وہ وحی الہی ہے، وہ وحی من اللہ ہے، وہاں یہ ایک بات متعین ہے، بخلاف حدیث نبوی کے کہ وہ دو قسم پر ہے۔ ایک قسم تو توقیفی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اس کا نزول ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اور احادیث نبویہ کی ایک قسم توقیفی نہیں بلکہ اجتہادی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام اور قرآن سے کوئی بات مستنبط کی اور اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی، تو وہ بھی احادیث نبویہ ہے۔ پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اجتہاد درست ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی، اگر کسی وجہ سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی۔ تو گویا احادیث نبویہ کا ایک حصہ توقیفی ہے اور ایک حصہ اجتہادی ہے، تو اس اعتبار سے احادیث نبویہ محتمل ہیں کہ وہ وحی من اللہ ہے یا نہیں ہے، بخلاف احادیث قدسیہ کے کہ وہ متعین ہے اس کی ایک جہت کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، چاہے وہ فقط مضامین اور معانی کا القاء ہو
راجح قول کے مطابق یا ایک قول کے مطابق الفاظ اور معنی دونوں کا القاء ہو، لیکن بہرحال وہ وحی من اللہ ہے، اور عام احادیث نبویہ کا وحی من اللہ ہونا ضروری نہیں، اور وہاں دونوں احتمال ہوتے ہیں، اور اگرچہ ہمارے پاس اس کو متعین کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں، ہم تو فقط یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو اللہ کے حوالے سے بیان کیا تو وہ حدیث قدسی ہے، اور جو بات آپ نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کی اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ احادیث نبویہ ہے۔ اب وہ احادیث نبویہ وحی من اللہ تھی، اگر کسی جگہ صراحت ہے تب تو وحی من اللہ، لیکن اگر صراحت نہیں ہے تو وہاں دونوں احتمال کی، یا تو یہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال قرآن کے مصداق کو یا اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے ہمیں احادیث قدسیہ کی حقیقت بھی اور ان دونوں کے درمیان فرق بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اسی طرح احادیث نبویہ اور احادیث قدسیہ کا فرق بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال علوم القرآن کے جو دو اجزاء ہیں، علوم القرآن، ان دونوں کی یہ لغوی اور عرفی اور اصطلاحی حقیقت ہمارے سامنے آئی۔ اب ان دونوں کا مجموعہ سامنے رکھ کر ایک تو اس کی حد اضافی ہے اور ایک حد لقبی ہے۔ حد اضافی یعنی اس کے مرکب لفظ کو سامنے رکھ کر ہم اس کا مفہوم متعین کریں، یعنی جیسے لفظ عبداللہ ایک تو معنی اضافی میں ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اس اعتبار سے اس میں عموم ہوتا ہے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں تو ہر ایک کو عبداللہ کہا جائے گا، لیکن ایک کسی کا لقب اور علم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس میں وحدت پیدا ہوتی، اس اعتبار سے وہ مفرد ہوتا ہے، پھر اس میں ترکیبی معنی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو حد اضافی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اجزاء کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا مصداق متعین کیا جائے، اور حد لقبی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء سے قطع نظر جس فن کا یہ علم ہے، لقب ہے، اس اعتبار سے اس کا مصداق اور مفہوم متعین کیا جائے۔ تو حد اضافی کے اعتبار سے اس میں بہت عموم ہے، وہ تمام علوم، وہ تمام معارف جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ علوم القرآن ہیں۔ اس لحاظ سے علم التفسیر وہ بھی علوم القرآن ہے، علم التجوید وہ بھی علوم القرآن میں داخل ہے، علم القراء، علم الناسخ والمنسوخ، علم الفقہ، علم التوحید، علم الفرائض، علم اللغہ، یہ سب علوم قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں، اس اعتبار سے یہ سب علوم القرآن کا مصداق ہے۔ بلکہ جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا تمہیدی گفتگو میں کہ تمام علوم دینیہ اور تمام علوم عربیہ وہ علوم القرآن کا مصداق ہے، بلکہ سیوطی کے نزدیک تو اس سے آگے بڑھ کر علم الہیئت، علم الفلک، علم الہندسہ، علم الطب، یہ بھی سب علوم القرآن ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید سے مستنبت ہیں اور یہ بھی قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں۔ تو مفہوم اضافی میں اور حد اضافی میں بہت وسعت ہے، لیکن حد لقبی میں اس وسعت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ ایک مرکب اضافی کے طور پر اور ایک عبداللہ علم کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ وہاں مصداق کے اعتبار سے ایک جگہ دائرے میں وسعت ہوگی، دوسرے مقام پر دائرے میں تحدید ہو جائے گی۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے، علوم القرآن اپنے حد لقبی کے اعتبار سے علماء کے نزدیک فقط ان مباحث اور مسائل کا نام ہے جو قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں اس کے نزول کی حیثیت سے،
اس کے جمع و تدوین کی حیثیت سے، اس کی قرات کی حیثیت سے، اس کی تفسیر کی حیثیت سے، اس کے ناسخ و منسوخ ہونے کی حیثیت سے، اس کے اسباب نزول کی حیثیت سے، اس کے مکی اور مدنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی ان تمام حیثیتوں سے جو مباحث علوم اور معارف قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں وہ علوم القرآن کا مصداق ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا اب علم النحو ہے، علم الصرف ہے، علم البلاغہ ہے، یعنی جو علوم عربیہ ہیں وہ اس اصطلاح کے اعتبار سے علوم القرآن کا مصداق نہیں بنتے ہیں، بلکہ علوم القرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعد میں مستقل فن کی حیثیت اختیار کی گئیں تو اب وہ علوم القرآن میں شامل نہیں ہوتی، جیسے کہ علم التفسیر ہی ہے، تو بظاہر تو یہ براہ راست قرآن سے کے معانی اور مضامین سے تعلق رکھنے والا علم ہے، لیکن یہ اب مستقل فن بن گیا، تو اب اگر علوم القرآن بولا جاتا ہے تو اس میں علم التفسیر داخل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم اگر علوم القرآن کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو آیات کی صورتوں کی تفسیر نہیں ملے گی، اور اگر علوم التفسیر کے خانے میں جائیں گے تو وہاں ہمیں علوم القرآن کے مباحث ملیں گے تو صحیح، لیکن استیعاب کے ساتھ، احاطے کے ساتھ نہیں ملیں گے، وہاں تفسیر کا دائرہ وسیع ہوگا۔ اسی طرح علم التجوید ہے، علم القراء، ظاہر ہے کہ علم التجوید کا تعلق قرآن کے پڑھنے سے ہے، علم القراءت کا تعلق اس کی ادا سے ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی قرآن کا علم ہے، لیکن جب تدوین میں ترقی ہوئی تو پھر ان علوم نے مستقل ایک فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب اگر علوم القرآن کی کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو وہاں تجوید کے قواعد سے یا قرات کے اختلاف سے بحث آپ کو نہیں ملے گی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے، جیسے اب اسباب نزول پر مستقل کتابیں لکھی جاتی، تو بہرحال اس حیثیت سے، یعنی اس کے نزول کی حیثیت سے، اس کے جمع و تدوین کی حیثیت سے، اس کی تفسیر کی حیثیت سے، اس کے ناسخ و منسوخ ہونے کی حیثیت سے، اس کے اسباب نزول اور اوراد نزول کی حیثیت سے، اس کے مکی اور مدنی ہونے کی حیثیت سے، اس حیثیت سے جو مباحث ہیں، جو مسائل ہیں، جو علوم و معارف ہیں، وہ ہے علوم القرآن کا مصداق۔ اور اسی اعتبار سے بعض حضرات نے اس کو علم اصول تفسیر سے بھی موسوم کیا ہے، لیکن حقیقت میں علم اصول تفسیر اور علوم القرآن ان دونوں کے درمیان فرق ہے، یعنی تدوین کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہو گیا۔ علم التفسیر یہ در حقیقت علوم القرآن کا ایک جزو ہے، یعنی علوم القرآن میں تعمیم ہے، اس میں علم التفسیر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ گویا قرآن کے براہ راست معانی اور مضامین کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جو اس کے شرائط ہیں وہ علم اصول تفسیر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر کون سی معتبر ہے، تفسیر کا کون سا طریقہ غلط ہے، تفسیر کے لیے کن علوم کو کون سے علوم درکار ہوتے ہیں، جس علم میں براہ راست تفسیر کی حیثیت سے قرآن یہ بحث کی جاتی ہے، اس کو علم اصول تفسیر کہتے ہیں۔ اور علوم القرآن میں تعمیم ہے، وہاں بہت سی وہ باتیں بھی بیان ہوتی ہیں اور وہ مباحث بھی آتے ہیں جن کا قرآن کے فہم سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، یعنی ان کے معانی اور مضامین کے فہم، بلکہ بہت ساری چیزیں وہ زوائد کے قبیل سے ہوتی ہیں یا قرآن کے تدبر میں وہ معاون بنتی ہے، لیکن براہ راست ان کے معانی اور مضامین کے فہم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تدوین میں ترقی ہوئی
تو باقاعدہ ایک فن اور وجود میں آیا قواعد التفسیر کے نام سے. تو یہ قواعد التفسیر اور علوم القرآن ان کے درمیان بھی ایسا ہی فرق ہے جیسے ہم فقہ میں علم اصول فقہ اور دوسری طرف قواعد الفقہ دونوں کو دیکھتے ہیں. تو علم اصول فقہ میں استنباط کے معتبر طریقے اور قرآن مجید سے نصوص شرعیہ سے استنباط اور استخراج کے غیر معتبر طریقے ان امور سے بحث ہوتی، اور ان اصول سے جو قواعد کلیہ اخذ کیے جاتے ہیں ان کو قواعد فقہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ علم اصول تفسیر میں قرآن مجید کے معانی کو معلوم کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے جن جو چیزیں لابدی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور ان سے جو قواعد کلیہ اخذ کیے گئے اور پھر ان کو مستقل جمع کر دیا گیا ان کو قواعد التفسیر کہا جاتا ہے. کہ مثلا یہ کہ جب کسی آیت کی تفسیر میں حدیث نبوی موجود ہو تو پھر وہاں اثر صحابی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یا محض لغت عرب کی بنیاد پر ہم قرآن کی آیت کا کوئی مفہوم متعین نہیں کر سکتے. تو اس طرح جو قواعد کلیہ ہیں تو ان کو قواعد تفسیر کے ساتھ الگ سے جمع کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک آج مستقل فن بن چکا ہے. تو یہ علوم القرآن کا مصداق، علوم القرآن اور علم اصول تفسیر کے درمیان فرق. اسی طرح علم اصول تفسیر اور علم قواعد التفسیر کے درمیان فرق یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو گیا. وقت تو ختم ہونے جا رہا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ جو بطور مقدمے کے علوم القرآن کا جو تعارف ہے وہ مکمل ہو جاتا، لیکن بہرحال وقت کی تنگی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں دیگر مباحث کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پیش کریں. جو باتیں کہی گئی اس کے تعلق سے یا اور کوئی بات دریافت کرنا. السلام علیکم. تمام حضرات کے مائک کھول دیے گئے ہیں، آپ اپنی طرف سے مائک کھول لیں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس وقت اگر کوئی سوال نہ ہو، بعد میں کوئی بات دریافت کرنا ہو تو گروپ موجود ہے، وہاں پوچھ لیں یا براہ راست فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا محاضرہ انشاءاللہ یہیں ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.